السلام علیکم دوستوں، سعودی عرب میں ننگا ناچ چل رہا ہے، امریکہ میں تبلیغی جماعت کو آزادی ہے، یورپ میں تبلیغی جماعت کو آزادی ہے، انڈیا، پاکستان، پورے ایشیا میں تبلیغی جماعت کو آزادی ہے۔ محمد بن سلمان جو کہ دجال کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کافی سارے مولوی ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس میں سے ایک کا نام ہے معراج ربانی کا۔ آپ عقیدہ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے سپورٹ میں معراج ربانی نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے۔ کیا کہنا ہے معراج ربانی کا، سنیے۔ عقیدے کے اعتبار سے بدعقیدگی پھیلانے والی جو آج تبلیغی جماعت جو بھارت سے نکلی ہے، اس کے تعلق سے اس کی حقیقتوں کو بیان کیا جائے، ڈرایا جائے لوگوں کو کہ یہ کتنی خطرناک اور تمہیں جہنم میں پہنچانے والی جماعت ہے، گمراہ جماعت ہے۔ محمد بن سلمان کے کہنے پر مولانا بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان حفیظ اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بیان کو سن کر ان کے گانوں پر ناچتے ہوئے یہ جنت میں جانے والے مسلمانوں کا بھی نظارہ کر لیجئے۔ تبلیغی جماعت والوں کا اگر بیان نہیں کیا گیا تو تبلیغی جماعت والے کبھی نہ کبھی آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ عرب کی سرزمین پر بے حیائی ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہے، اور یہ کنٹری مسلمانوں نے ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد حاصل کی ہے تاکہ اللہ کا دین اللہ کی سرزمین کے اوپر نافذ ہو سکے۔ لیکن یہ تو مولانا سلمان خان کو دیکھ کر ناچنے والے مسلمان ہیں، ان کو تو ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ بھارت سے نکلی ہوئی یہ جماعت انتہائی صوفیوں کی، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، بدعت اور شرک کا، کفر کا ملغوبہ ہے۔ تبلیغی جماعت سالوں سے سعودی عرب میں آپریٹ کر رہی ہے، لیکن اچانک تبلیغی جماعت کو بین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور بی جے پی کے بھکت کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کو بین کر دینا چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے رہے اور ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھتے رہے تو آپ سوچ سکتے ہیں مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بازی کرنے والے مولویوں کو علماء سو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، آرگیومنٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ شرک کر رہے تبلیغی جماعت والے اور شیعہ کافر ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں؟ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں اتنی نفرت کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ سعودی عرب کی پاک دامن مسلم لڑکیوں کو کانسرٹ میں بلا کر غیروں کے ساتھ نچایا جا رہا ہے۔ ہر کانسرٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریز اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ آ کر ناچ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ تم نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ناچنے گانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر ناچ گانا کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ آتنکواد پھیلا رہے ہیں۔ دلائل آپ کو ان کی کتابوں میں ملیں گے، اور موضوع اور گھڑی ہوئی روایات، استغفر اللہ وہ تو سب موجود ہیں۔ آپ کو تحقیق کرنی ہے، جائیے دیکھیے، فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائیے۔ فضائل صدقات تو پہلے تبلیغی نصاب کے نام سے تھی، اس نے پورے بر صغیر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اس طرح سے خاص فرقہ دیوبندیہ کی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اس جماعت نے بیڑا اٹھایا ہے۔ بھٹکے ہوئے مسلمان ناچ گانا کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت نے بیڑا اٹھایا تھا ان کو واپس دین کی طرف لوٹانے کے لیے۔ آج محمد بن سلمان کے آرڈر کے اوپر مولانا آ کر بیان بازی کر رہے ہیں۔ مولانا کو یہ کیوں نہیں دکھ رہا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ختم کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر؟ اذان کی آواز کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور لاؤڈ میوزک کے ڈی جے کے شو کر رہے ہیں۔ کیا دوسروں کو بدعتی بولنے والے مولانا کو یہ نہیں پتا کہ میوزک حرام ہے اسلام میں؟ سعودی کے اندر ریلیجیس پولیس تھی، متوع موجود ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو کہتے تھے حجاب کیا کرو، لیکن ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ ابھی مسلمانوں میں ننگاپن اور بے حیائی عام کرنے والوں کے خلاف مولانا کی زبان کیوں نہیں کھل رہی؟ مولانا کی زبان سل دی گئی ہے یا پھر مولانا پیسہ کھا کر مسلمانوں میں تفرقہ بازی کر رہا ہے؟ یہ مولانا سے میرا سوال ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا کہ یہ جماعت گمراہوں کی جماعت ہے، کبار علماء مشائخ میں، اس لیے سنو، زنا کر لوگے، شراب پی لوگے، حرام کھا لوگے، اگر بغیر توبہ کے بھی مر گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر شرک کر کے مرے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ تو مولانا انڈائریکٹلی یہ بولنا چاہ رہے شرک کو چھوڑ کر کون سا بھی گناہ ہوگا تو اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے سعودی عرب کے اندر، لیکن سعودی عرب کا کوئی فرمان آتا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ضرور کریں گے۔ معراج ربانی نے یہ تو نہیں بتایا کہ تبلیغی جماعت والے کیا شرکیہ کلمات کہتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے مسلمان کس طرح سے شرکیہ کلمات کے اوپر ناچ رہے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ یہاں پر گاڈ از اے ڈی جے کہا جا رہا ہے اور مسلمان ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ 2-4 دن پہلے کا یہ ویڈیو ہے۔ یہ لوگ خدا کو ڈی جے بتا رہے ہیں، یہ لوگ شرک نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی تبلیغی جماعت والا یہ کہتا ہے کہ دین کی طرف لوٹ آؤ تو انہیں شرک نظر آ رہا ہے۔ ویسے ڈی سے دجال بھی آتا ہے، کیا دجال کو تم لوگوں نے اپنا خدا مان لیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی کر رہے ہو۔ ایسے علماء ضرور آئیں گے، ہمارے پیارے آقا جانتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود
فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. بڑے بڑے مسلم پولیٹیشنز اپنا پرسنل ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ایسے مولویوں کو ہائر کرتے ہیں. باضابطہ ان لوگوں نے دعویٰ سینٹرز کھول رکھے ہیں سعودی عرب کے اندر. اب عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی کہیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا. کچھ مولویوں نے بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے ایسی فرقہ پرستی گھولتے ہوئے. پاکستان اور افغانستان میں شیعوں کی مسجدوں میں جا کر بلاسٹ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ مسلمانوں کے اوپر وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہر فرقہ پرست مولوی کو مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی مولوی آپ سے کہے کہ اہل حدیث مشرک ہے یا پھر بریلوی مشرک ہے تو اس سے پوچھیے کیا کروں، کیا جا کر اسے قتل کر دوں؟ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے کیونکہ ٹاپک ہی مزیدار ہے فرقہ پرستی. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے لڑنے سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ لوگ دجال کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ویسٹرن آخواؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں میں ننگاپن اور بے حیائی عام کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت کے کافی سارے عقیدوں سے میں خود ایگری نہیں کرتا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا تبلیغی جماعت تو صرف بہانہ ہے. اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے. لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن یہ لوگ کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. جماعتوں کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، نبی کی شریعت کا مذاق بن رہا ہے، ڈسکو ڈی جے میوزک لگا کر ننگاپن مسلمانوں میں عام کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، نہ کہ تبلیغی جماعت کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی. اللہ حافظ.